ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ ان کے ہاں 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے دوسرے بہت سے پیارے نبی ہوئے، جن میں سے ایک حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، جو پہلے کنعان میں رہتے تھے، پھر مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہیں اپنی نسل آگے بڑھائی۔ انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ بنی اسرائیل تاریخ میں ایک بہت مشہور قوم ہے، ان کو یہودی بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر اور نبی پیدا کیے، ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مشہور پیغمبر ہوئے ہیں۔ راز ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی کتاب توریت شریف نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اس وقت پیدا ہوئے تھے جب وہاں قبطی خاندان کی حکومت تھی، اس کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بڑا ظالم تھا، حکومت اور طاقت کے گھمنڈ میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ ملک شام کی طرف سے ایک آگ کا گولہ پیدا ہوا جو مصر کی طرف آیا، اور اس نے تمام قبیلے اور محل جلا ڈالے۔ صبح اٹھتے ہی فرعون نے نجومیوں کو بلوایا، انہوں نے خواب کا سارا حال سن کر بتایا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں سب مار ڈالے جائیں۔ اسی نازک زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ممتا بری ماں بہت پریشان تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو تسلی ملی اور حکم ملا کہ بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، ہم تم دونوں کو پھر ملا دیں گے۔ ماں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم دریا کے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ اور کھوج لگاؤ کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس جا لگا اور کسی نے اسے محل کے اندر پہنچا دیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں داخل ہو گئی۔ فرعون کی بیوی نے صندوق میں ایک پیارے بچے کو دیکھا تو اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلوایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے کہنے سے آپ کی والدہ بلوائی گئی تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ فرعون کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگوں پر بڑا ظلم کرتے رہتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو یہ ظلم دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوتا۔ ایک دن بازار میں دیکھا کہ فرعون کا ایک سپاہی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کو بری طرح مار رہا ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، مگر جب وہ نہ مانا تو آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، زور سے ایک گونسا مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے سنا تو چھپ کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور جنگل کی راہ لی۔ چند دنوں بعد آپ علیہ السلام ایک شہر میں داخل ہوئے جس کا نام مدین تھا۔ شہر کے باہر دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ جمع ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں اپنی بکریوں کے لیے الگ کھڑی ہیں۔ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چل دیے اور لڑکیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، ان لڑکیوں کے قریب گئے۔ یہ لڑکیاں مشہور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھر کر ان بکریوں کو پلایا۔ لڑکیاں جب گھر پہنچی تو انہوں نے باپ سے سارا قصہ بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیک بختی کی تعریف کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا۔ فرعون کا سارا قصہ سننے کے بعد انہیں تسلی دی اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے ہاں رکھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ شادی کی شرط یہ رکھی گئی کہ وہ 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں رکے، پھر ان سے اجازت لے کر اپنی بیوی کے ساتھ رخصت ہوئے۔
چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے، وہاں آپ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہوئی۔ چکماب کو جاڑا مگر سردی کی وجہ سے آگ نہ نکلی۔ تھوڑی دور پر ایک پہاڑی بھی جس کا نام طور کی پہاڑی تھا، اس پر آگ جلتی دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام لاٹھی ہاتھ میں لے کر وہاں پہنچے کہ آپ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، اب آپ علیہ السلام فرعون کے پاس جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں۔ وہاں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا کیے۔ معجزہ ایسے کام کو کہتے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، مگر پیغمبر اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کام کر دکھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان 2 معجزوں میں سے ایک یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکال لیتے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکنے لگتا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آسا یعنی لاٹھی زمین پر پھینک دیتے تو وہ ایک بڑا اسادہ بن جاتی، یعنی ایک بہت بڑا سانپ بن جاتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور اس کو ہدایت کی۔ آپ علیہ السلام کی پیغمبری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو بتایا۔ پھر اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو نیچا دکھاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے ایسی نظر بندی کی کہ ان کی چھوڑی ہوئی رسیاں سانپ معلوم ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گئی اور ان سب سانپوں کو نکل گئی۔ سب جادوگر اس معجزے کو مان گیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، مگر فرعون کافر کا کافر ہی بنا رہا اور بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم کرنے لگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ آپ علیہ السلام سب کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل گئے۔ صبح جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے لشکر لے کر آپ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ راہ میں ایک دریا پڑتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا، سمندر میں راستہ پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھی سب پار اتر گئے۔ فرعون ابھی اسی راستے سے اپنا لشکر لے کر بڑھا۔ جب بیچ سمندر پہنچا تو دونوں طرف سے ہٹا ہوا پانی مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر رہ گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پانی میں غرق ہو گیا۔ ایک زمانے کے بعد فرعون کی لاش مل گئی جو آپ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہی فرعون ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی بڑی مہربانیاں کی، مگر ان میں سے بہت کم لوگ اس پر شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کو سدھارے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔